پاسبل نہیں ہے نا جی کیوں نہیں پاسبل؟ دیکھیں میں بھی نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا اگر 28ویں ترمیم میں آ جائے کہ پاکستان کا خواب نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا اور نہیں تو ہم نے کیا کرا؟ عجیب مذاق والی بات ہے یار تو یہ سنجیدہ بات ہو رہی ہے۔ جس نے جنگ کا ڈیزائن بنایا تھا جو ان کا ظاہر رہبر ہے رہنما ہے اس کو کچھ بھی نہیں دینا۔ حذیفہ رحمان صاحب گڈ ول جسچر آپ کے خیال میں حکومت کی جانب سے بھٹی صاحب فرما رہے ہیں پہلے حکومت جو ہے وہ پہل کرتی ہے، طاقت میں اس وقت آپ ہیں، آپ کو پہل کرنی چاہیے، تب سر مذاکرات ہوتا ہے نا، لیڈر ان کا جیل میں مذاکرات کیوں کریں گے وہ آپ سے؟ جی بہت شکریہ جی، میں نے بہت اطمینان سے سنا ہے دونوں بھائیوں کو، اور میں چاہوں گا کہ بھی مجھے اطمینان سے سنیں۔ نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اس طریقے سے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کرنا، تو چور کی بات اگر آپ نے چور کو ہی ڈیفائن کرنا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کا لیڈر بھی چوری میں ہی اندر ہے۔ اس نے چوری گھڑی کی ہے، پین کی ہے، چوری چوری ہوتی ہے۔ آپ اگر ایک وکیل ہیں، مرڈر 1 کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، مرڈر 100 کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ چوری 100 روپے کی کرے تو وہی سزا ہے، چوری 1 ارب کی کرے تو وہی سزا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ آپ کا لیڈر توشہ خانہ میں چوری کی وجہ سے اندر ہے۔ اگر وہ چوری نہ کرتا تو یہ کام شاید نہ ہوتا۔ یہ ایک حقیقت بات ہے۔ اور جن عدالتوں کی آپ بات کرتے ہیں، جن عدالتوں کے آرڈر پہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہی عدالتوں نے انہیں جو ہے توشہ خانہ میں چوری کا ذمہ دار ٹھہرایا اور سزا دی۔ ابھی ان کی ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب جو فرما رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں جی، ہم نے کوئی بیانات نہیں دیے بلکہ عملی طور پر ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو رانا ثناء اللہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں جب انہوں نے بات کی تو وزیر اعظم صاحب نے فوراً اس کو انڈورس کیا، لیکن اگلے دن یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، مکر گئے۔ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ جی سہیل افریدی کو آپ ملوا دیتے اور سہیل افریدی کی آپ ملاقات کرا دیتے۔ اگر ہمارے پاس اس طرح کی معلومات موجود ہوں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ بانی تحریک انصاف سے ملنے کابینہ کی مشاورت کے لیے نہیں جا رہے، کابینہ کی تو ایک لسٹ اندر سے آ سکتی ہے، کسی بہن کے تھرو آ سکتی ہے، بلکہ وہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس سے پہلے ان کے بارے میں جو بھی رائے قائم کی گئی، انہوں نے اپنی کسی گفتگو میں اس رائے کو جو ہے مسترد نہیں کیا، یعنی یا وہ رائے مسترد نہیں ہونے دی، بلکہ انہوں نے اس پر مہر ثبت کی کہ واقعی میرے بارے میں یہ رائے صحیح رکھی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں حذیفہ صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ رپورٹس تھیں کہ اگر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا اعلان کر دیں گے؟ جی انہوں نے باقاعدہ نجی محفلوں میں یہ گفتگو کی تھی۔ ہمارے پاس انٹیلیجنشیا کی بھی یہ رپورٹ تھی، انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کے لوگوں سے بھی یہ ڈسکشن کی۔ سر ایک منٹ، یہ آپ کی انٹیلیجنس یہ کام کر رہی ہے کہ سر آپ چیک کر رہے ہیں کہ سی ایم جو ہے وہ اپنی ذاتی ملاقاتوں میں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے؟ اگر انہوں نے کرنا ہوگا تو وہ اہم کام ہے، یہ بڑا اہم کام ہے کہ ہماری انٹیلیجنشیا ہمیں یہ بتائے کہ یہ دوسرے 26 نومبر کی تیاری کر رہے ہیں اور اسلام آباد لاشیں لینے آ رہے ہیں۔ سر صوبے کے وزیر اعلیٰ کی افغان جو لوگوں کو اسلحہ دے کر مرکز پہ چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو 2024 میں ان لوگوں نے کی ہے، یہ تو ایک ہسٹری کا حصہ ہے، حذیفہ بھائی نگیٹ تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، اب مجھے آپ کی بات سے اب یہ کنفرم ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت مطلب آپ حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جاسوسی کر رہی ہے؟ بالکل مکمل جاسوسی کر رہی ہے کہ وہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمیں آپریشن کی اجازت دینا یا اس میں مخالفت کیوں کرتا ہے، وہ جس طریقے سے جو مرکز کے بارے میں گفتگو کیوں کرتے ہیں، وہ جس طریقے کی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں، ان کا جو ماضی ہے، جس طریقے سے ٹی ٹی پی طالبان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن رہی، اس ظاہر ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر پوری ہم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ کیا وہ کسی کے ایجنڈے پہ سب کچھ کر رہے ہیں یا انہیں بانی تحریک انصاف سے ہدایت یہ دی گئی ہے کہ آپ نے مرو اور مار دو کی پالیسی کو پروموٹ کرنا ہے۔ گنڈا پور جو کام نہیں کر سکا آپ نے کرنا ہے، تو ہمیں اس ملک کی سلامتی عزیز ہے، ہمیں اسلام آباد کی سلامتی عزیز ہے، ہم نے نگاہ رکھنی ہے کہ سہیل افریدی صاحب حذیفہ صاحب اس کا مطلب ہے آپ نے ان کا فون بھی بگ کیا ہوگا اور ان کا جو آفس ہے وہ بھی بگ کیا ہوگا، وہاں پہ بھی چیزیں لگائی ہوئی ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ ان کا فون اور آفس بگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ برملا ہر محفل میں ہر جگہ پر جتنا زہر اگل سکتے ہیں اس ملک کے خلاف، مرکز کے خلاف، ٹی ٹی پی کے حق میں، آپریشن کے خلاف، وہ کسی ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے تو کوئی ایسی انٹیلیجنشیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا فون بگ کریں، کوئی سرویلنس لگائیں، کوئی بندے ڈپیوٹ کریں۔
وہ بندہ تو فلی ایکسپوزڈ ہے اور پوری کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے میں دوبارہ مرکز پر چڑھائی کروں اور یہاں پر خون ریزی ہو، میرے ہاتھ لاشیں لگیں اور میں بانی تحریک انصاف کی نظروں میں ایک چیمپئن بن جاؤں کہ جو کام گنڈا پور نہیں کر سکا آقا وہ میں نے آپ کو کر دے دیا ہے۔ شوکت بسرا صاحب، یہ تو بہت بیچ میں آپس میں فاصلے ہیں بھائی جان، وہ تو دیکھ لیں آپ، کیا رائے ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں ان کی؟ منصور بھائی، یہ وہ خاندان ہے، وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم بی بی ہو، جو ویڈیوز اور آڈیوز کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ ابھی تو حذیفہ نے خود مان لیا کہ ہم جاسوس ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں، کبھی ججز کے گھروں میں کیمرے لگا رہے ہیں، کبھی ان کو بگ کر رہے ہیں، کبھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، میں نے ایسی بات ہی نہیں کی ہم سہیل افریدی کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، نہ میں نے یہ کہا کہ ججز کے گھر کیمرے لگا رہے ہیں۔ اب بات آپ کرنے نے دیں منہ نا، میں بات نہ ڈالیں، بات بے شک کریں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو کلپ اب آپ نکال نے کے وائرل نیشنل کریں گے، ٹی وی پہ بیٹھ میرے کے منہ میں بات نہ خود ڈالیں، باقی جو تسلیم مرضی کیا بات ہے کریں، کہ میرے منہ میں ہم بات نہ ڈالیں۔ سہیل افریدی کی جاسوسی کر رہے ہیں، ہم ان کی گفتگو ہم سن رہے سہیل ہیں۔ افریدی پر نگاہ اصل میں رکھے یہ ہوئے لوگ ہیں اتنے کہ ڈرے وہ کیا ہوئے، کیا اینٹی گھبرائے اسٹیٹ ہوئے اقدامات ہیں، کر سکتے ہیں، ہم اتنے نگاہ پر رکھ رہے ہیں جب اس پر۔ آپ عوام سے ووٹ سن تو لینا، جب آپ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے ہوتے، جب اب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے تو آپ کی ہر وقت ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آئینی عدالتیں بناتے ہیں، کبھی آپ جاسوسیاں کرتے ہیں، کبھی آپ کو یہ لگ جاتا ہے کہ اگر قیدی نمبر 804 سے ملاقات ہو گئی، وہ باہر آ گئے تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اس لیے منصور بھائی، آج اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، یہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے فیڈریشن پہ حملہ ہے۔ یہ جو اس وقت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں، یہ جماعتیں جو اپنا دھن، مال، اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے اپنے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے فی الفور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہوگا اور عوام کے نمائندوں کو حکومت دینی ہوگی۔ اس وقت بھٹی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت دہشت گردی، مہنگائی، بیروزگاری، افراتفری، لوگ 80 سے 90 لاکھ آپ کا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور قانون سازی کیا ہو رہی ہے کہ ہم ڈاکے ماریں، چوریاں ماریں، ہم جعلی حکومت کو بچانے کے لیے آج آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے کہ آپ قتل و غارت کر لیں، آپ میری ماں بہن بیٹی کو اٹھا لیں، آپ میرے گھروں پر چھاپے ماریں، کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی، اور کہیں پہ ہم جا کر وہاں نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب، یہ اس سارے معاملات کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی، آپ نے حذیفہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کیا بول رہے ہیں، وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری تو ان کے ساتھ بن ہی نہیں سکتی کسی طرح۔ اچھا، یہ میں ایک اس منطق پہ بڑا حیران ہوا ہوں حذیفہ کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ملنے دیا جاتا تو وہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات۔ لاسٹ 3 احتجاج کی کالز آن بیہاف آف عمران خان کس نے دی تھی؟ علیمہ خان صاحب۔ تو وہ اگر وہ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ کابینہ اپنی بنا لو، تو وہ یہ کیوں نہیں سہیل افریدی صاحب تک پیغام پہنچا سکتے کہ جاؤ اسلام آباد پر چڑھائی کر لو؟ ٹھیک، تو یہ ایشو نہیں ہے، ایشو بیسیکلی اس کا جواب میں دے دوں سر؟ اس کا ایشو بنیادی طور پہ اس کا ایشو بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوتا، وہ چیف ایگزیکٹو ہے نا، وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ریاست مخالف تقریریں اگر ہیں تو وہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، اور جو کچھ آپ نے اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر کیا، یا جو بیانات دیے کہ بچہ تو دہشت گرد تو سہولت کار تو فلانا تو فلانا، آپ افغانستان سے آپ نے کتنے مذاکرات کیے ہیں اور کتنی بار کیے ہیں، جو جنہوں نے صرف طالبان حکومت میں 10,000 ہم پر حملے ہو چکے ہیں اور 4,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ افغانستان سے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دوحہ میں، استنبول میں، ایک دور، دوسرا دور، تیسرا دور۔ آپ سہیل افریدی سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ بھارت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، آپ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی آپ اپنے گھر کے اندر کیوں ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہتے؟ کریں نا بھائی، وہ کوئی کتنا ایجنڈا ہوگا اس کا، ایکسپوز ہو جائے گا اگر کوئی اس کا ایسا ایجنڈا ہوا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر جمہوری ہے اس کو روکنا عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور یہ نہیں روکنا چاہیے تھا، یہ اچھا جسچر دینا چاہیے تھا۔ وفاق اس لیے تو ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہ پنجاب حکومت کو خط لکھتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو خط لکھتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب سے بات کرتا ہے، وہ سپریم کورٹ کو خط لکھتا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لیتا ہے، اور پھر بھی اگر آپ نہیں ملنے دیتے اور آپ نہیں کہتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے بدلے میں وہ آپ کے پھول پھینکے آپ پہ،
تو یہ پہلی بات، آپ صوبے کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت سارے انوانٹڈ کام بھی آپ کو کرنا پڑتے ہیں، تو وہ کرنے چاہیے۔ اور دوسرا جاسوسی والا جہاں تک ہے، جاسوسی والا کیا کر لیں گے یار، کیا جاسوسی سے ملنا کیا ہے؟ جب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو سب کچھ اوپن ہے، تو پھر کیا جاسوسی کرنے کی؟ حذیفہ صاحب اس کا جواب دیجئے سر، اگر پیغام رسانی کرنی ہو، پیغام رسانی کرنی ہو، سر اجازت دیجئے گا شوق صاحب، حذیفہ صاحب اگر پیغام رسانی کرنی ہو تو وہ تو ان کی بہن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے سر۔ جی بہت شکریہ، یہی بات میں جواب دینا چاہ رہا تھا۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب کو کہا گیا، جو میری معلومات ہیں، کہ آپ احتجاج کی کال دیں، دوبارہ فائنل کال دیں، تو انہوں نے یہی نقطہ نظر رکھا کہ ہماری 3 کالز جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں، میں اس کی سختی سے تردید اور کرتا ہوں، بالکل آپ بے شک تردید کر دیں۔ انہوں نے، منصور بھائی میں مجھے عرض ایک کر سے دیں بات کرنی ہے، حذیفہ صاحب کو بات کمپلیٹ کر دیں جی۔ منصور بھائی مجھے ایک، تو اس میں انہوں نے، سہیل افریدی صاحب نے یہ باقاعدہ اپنی کچن کیبنٹ میں ڈسکس کیا کہ اگر میری بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوتی ہے اور میں ان کا پیغام خود باہر آ کر بیان کرتا ہوں، میں چونکہ آئی ایس ایف میں بھی رہا ہوں، میری اپنی ایک کریڈیبلٹی بھی ہے، تو اس میں شاید لوگ نکل آئیں، لیکن وہ بھی ذرا ان کی خام خیالی ہے، لیکن ہم نے ظاہر ہے اپنا بندوبست ضرور کرنا ہے۔